خودکشی یا قتل، آخری قسط۔ ابراہیم سائیکلوں والے نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا کہ اس کو میں نہیں جانتا، جائیں کہیں اور جا کر پتہ کریں۔ ہم فوراً ہی آگے بڑھ گئے۔ کرمداد نے کہا، جناب، وردی کے بھی اپنے ہی ٹور ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم وردی میں ہوتے تو یہی شخص ہمارے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا۔ میں نے کہا، سچ کہتے ہو کرمداد، اکثر لوگ تو ہماری وردی کو ہی سلام کرتے ہیں۔ 2-4 اور دکانوں سے پوچھ گچھ کے بعد ہم ایک حجام کی دکان میں داخل ہوئے۔ چھوٹے علاقوں اور دیہاتوں میں حجام کی دکان کو ایک چوپال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ حجام کی دکان پر بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں۔ ہر گھر کے معاملات زیر بحث رہتے ہیں اور حجام بھی ہر بات میں دلچسپی لیتا ہے۔ حسب توفیق اپنا تبصرہ بھی پیش کرتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو سکتے ہیں۔ اس وقت دکان میں 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ حجام ایک شخص کی شیپ بنا رہا تھا اور باقی لکڑی کے بینچ پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حجام ہمیں بھی کوئی گاہک سمجھا اور اس نے ہمیں دیکھتے ہی اپنی روایتی خوش دلی سے کہا، آؤ جی، ست بسم اللہ، آپ بیٹھیں، میں بس ابھی فارغ ہونے ہی والا ہوں۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا، ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے راجا صاحب۔ دیہاتیوں میں عام طور پر حجام کو لوگ راجا بھی کہتے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر دسو جی، آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں نے ماسٹر یونس کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے۔ یہ چند روز قبل یہاں آیا تھا۔ تصویر دیکھنے کے بعد اس نے کہا، میری دکان پر تو نہیں آیا۔ اتنی دیر میں کرسی پر بیٹھے شخص نے گردن نیچی کر کے تصویر پر نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ بولا، میرے اندازے کی تصدیق اس وقت ہو گئی جب اس نے کہا، شکل تو دیکھی بھالی لگ رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ بندہ فلاں دن کو ایک برقع پوش عورت کے ساتھ اس علاقے میں آیا تھا۔ ہمیں اس سے ملنا ہے۔ آپ نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر دیا کہ آپ کس سلسلے میں اسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے کہا، سلسلہ بھی بتا دیں گے، پہلے بندے کا کوئی سرا تو ہاتھ آئے۔ وہ بولا، لگتا ہے کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے۔ میں نے کہا، آپ گڑبڑ چھوڑو، یہ بتاؤ اسے کہاں دیکھا ہے؟ اس نے تصویر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بادشاہو، بڑے اوکھے بول رہے ہو، ذرا پہلے اپنا تعارف شارف تو کرواؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک تھانے کا انچارج ہوں اور اس بندے کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ وہ فوراً بولا، ہاں ہاں، یاد آیا جناب، یہ بندہ تو مشتاق باجوہ کا پرونا ہے۔ میں نے مشتاق باجوہ کے گھر کے متعلق پوچھا کہ کس طرف ہے؟ وہ بولا، جناب، مشتاق باجوہ کا گھر تندور والی گلی میں ہے۔ آپ کسی سے بھی تندور والی گلی کا پوچھ لیں۔ اب مجھے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ راستے میں آتے ہوئے میں نے ایک گلی کے کونے پر تندور دیکھا تھا۔ ہم دکان سے نکلے تو حجام نے کہا کہ تھانے دار صاحب، ایسے تو نہ جائیں، کوئی لسی پانی پیتے جائیں۔ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھہرے جی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ آدمی مشتاق باجوہ کے گھر تک ہماری رہنمائی کر کے واپس چلا گیا۔ مشتاق باجوہ کا گھر کافی بڑا تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 25-26 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگ کی ایک پرکشش عورت تھی۔ اپنے سامنے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر اس نے دروازہ ادھورا بند کر دیا اور ایک پٹ کی اوٹ لے کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ہم سے پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا، مشتاق باجوہ صاحب گھر میں ہیں؟ اس عورت نے پٹ کی اوٹ سے جواب دیا، وہ تو جی شام کو آئیں گے۔ میں نے پوچھا، کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا، وہ کسی ضروری کام سے شیخو پورہ گئے ہیں۔ پر آپ کون؟ اگر کوئی ضروری پیغام ہے تو مجھے بتا دیں، میں ان کی بیوی ہوں۔
میں نے اپنے لہجے میں مایوسی بھرتے ہوئے کہا، ہم تو بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور باجوہ صاحب سے ملے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ وہ بولی، اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر مجھے اشارہ کیا۔ میں نے تکا چلایا۔ میں نے کہا، میرا نام حیات ہے اور میرے ساتھ چودھری رحمت علی آئے ہیں۔ حوالدار اپنے چہرے اور مونچھوں کی وجہ سے کوئی چودھری ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ بولی، اچھا، چودھری رحمت علی، کامونکی والے؟ میرا تکا نشانے پر لگا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں جی، ہم کامونکی سے ہی آئے ہیں۔ وہ بولی، میں آپ کے لیے بیٹھک کھلواتی ہوں، مشتاق آپ کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا، ہمیں بآسانی گھر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم مشتاق باجوہ کی بیٹھک میں بیٹھے ٹھنڈی ٹھار لسی پی رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مشتاق گھر پہنچے گا تو پھر ہمارا بید کھل جائے گا، مگر اس کی مجھے ذرہ بھر پرواہ نہیں تھی۔ مشتاق کی بیوی نے اپنا نام جمیلہ بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اتنے بڑے گھر میں خاموشی چھائی ہے، کیا آپ کے سوا گھر میں کوئی نہیں رہتا؟ وہ بولی، شام تک رونق لگ جائے گی۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ یہی سمجھ لیں، ویسے مہمان تو آ چکے ہیں اور آنے والے بھی ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، یہ چودھری صاحب بھی تو ہمارے مہمان ہی ہیں نا؟ میں نے کہا، یہ تو ہے، پر اور کون مہمان آنے والے ہیں؟ وہ بولی، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے مشتاق کے ایک پرانے دوست اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، بس وہی آنے والے ہیں۔ میں نے کہا، آپ بہت مشکل باتیں کرتی ہیں۔ ایک طرف آپ نے بتایا کہ مشتاق کا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر ٹھہرا ہوا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہیں کہ وہ آنے والے ہیں۔ ہے نا مشکل اور الجھی ہوئی بات؟ جمیلہ کھلکھلا کر ہنس دی اور معصومیت سے بولی، آپ میری بات کو ٹھیک طرح نہیں سمجھے۔ دراصل وہ مہمان آج صبح مشتاق کے ساتھ ہی شیخو پورہ گئے ہیں اور اب ساتھ ہی شام کو واپس آئیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں اطمینان کی سانس لی، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے ہیں اور ماسٹر یونس کہیں اور کوچ کر گیا ہے۔ جمیلہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا جی، آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا ہانڈی روٹی کا انتظام کر لوں، بس تھوڑی ہی دیر تک وہ لوگ بھی آنے ہی والے ہیں۔ مشتاق باجوہ نے آتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جب اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ ہم نے اپنا تعارف چودھری رحمت علی کے طور پر کروایا ہے تو وہ چراغ پا ہو گیا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ خیر، اس بات کے لیے تو وہ حق بجانب تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا دوست راحت کو بھگا کر لے آیا ہے۔ وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم اسی وقت ماسٹر یونس اور راحت کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ سکندر علی کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بازیاب ہو گئی ہے تو وہ دوسرے روز تھانے آیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، راحت کہاں ہے؟ میں نے اسے اپنے ساتھ حوالات تک لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات دونوں بگوڑوں کو الگ الگ حوالات میں بند کر دیا تھا۔ سکندر علی نے نفرت سے راحت کی طرف دیکھا اور گرجنے برسنے کی بجائے اس نے ایک ہی لفظ میں 3 بار دہرا دی۔ اس نے اپنی بے وفا بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکا۔ ماسٹر یونس نے ہمیں نہایت ہی شرافت سے اپنا جرم قبول کر لیا۔ راحت نے بھی بڑا کھلا ڈولا بیان دے دیا۔ دونوں نے اقبالی بیان دے کر میرا کام آسان بنا دیا، ورنہ مجھے سخت طریقے آزمانے پڑتے۔ دوسرے روز میں نے ان کا چلان تیار کر کے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔